لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے۔ میدان حدیبیہ میں ایسے عروہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیے ایسے، اور بطور خوشامد کیے، دنیا میں بھی آئے داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دیں گل مک جاندی، ایسے اس نے کہا کہ جانے دی جی صلح کر لے، ایسے کہا تو پیچھے بھتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ، ابھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا، اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، اور میں چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے ادبی کا نظر آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کرا۔ صحابہ تو ایسے بھی برداشت نہ کر سکے۔ آج 2-2 فٹ کی لوگ زبانیں کھولے اور پھر کہیں گے جی اس میں، وہ اوباما نے بھی ایک لفظ کہے تھے، آپ تو انگلش پڑھے ہوئے ہیں، کہتا ہے فریڈم آف سپیچ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بولنے کی آزادی رائے ضرور ہے لیکن حضور کے بارے میں نہیں ہے۔ یہاں تو لا ترفعوا اصواتکم ہے، یہاں تو رب برداشت نہیں کر رہا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان سے ہے، فرمایا جنہوں نے میرے حبیب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لے لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک تقوی یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے، تقوی یہ نہیں ہے مولوی خادم بڑا مولوی بن جائے، تقوی یہ ہے کہ نبی کا جتنا کوئی احترام کرے گا اتنا بڑا تقوی والا ہے۔ احترام یہی تھا نا، صدیق اکبر کو کئی سانپ لڑے غار میں تو لم یتحرک، ایسے بھی نہیں کیا، یہ تو تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے صدیق سارے نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی دے دیتے، بلکہ آپ حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ عمر صدیق سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا عمر تو درکنار، عمر کا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں حافظ ہوں، میں ساری وہ ایتیں صرف پڑھ دوں نا جو حضور کی شان میں اللہ نے فرمائی۔ رائنا کے 7 معنی بیان کیے ہیں امام فخر الدین رازی نے، صرف ایک معنی میں بے ادبی بنتی تھی، ایک معنی میں، باقی سارے معنی ٹیڑھا کر کے یہودی کہنا رائنا تو اس کا معنی خطرناک بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ سنا یہودیوں کے وہ رائنا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ اور لعنت اللہ علیکم، بغیر سوچے، ان یہودیوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو ہنس کر نا رائے نہ کہہ رہے تھے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا یا اعداء اللہ اور لعنت اللہ علیکم، فرمایا اللہ دے دشمنوں تو اڑے تے لعنت ہوے، لئن سمعت من رجل یقول علی رسول اللہ لاضربن عنق ہو، آج کے بعد اگر کسی نے حضور کو رائے نہ کہا تو میں اس کی گردن اتار کر، یہ صحابی کا فیصلہ حضور سے پوچھے بغیر تھا، پوچھ کے جدو دی امت نے محبت کی تھی نا وہ پھر گھروں ہی نہ نکلی، جب پوچھے بغیر ہے تو پھر بغیر سوچے سمجھے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دی، پھر دریائے دجلہ کو بھی کہا کہ ہم نے پار جانا ہے، پھر شیر کو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا خیال کرنا میں حضور کا غلام ہوں۔ معاذ بن جبل کو راستے میں شیر مل گیا، آپ یمن میں بن کے حاکم جا رہے تھے تو شیر پہ جب آنے لگا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو میں حضور کا خادم بن کر جا رہا ہوں یمن میں، تو فبس بسا، وہ آپ کے پاؤں چاٹنے لگا، کہا نہیں جی نہیں، جن کا آپ نے نام لیا ہم بھی ان کو جانتے، بس اتنی بات ہے کہ محمد سے وفات ہوئی۔